آقا علیہ السلام کی تعلیمات نبوت کی 4 کیٹیگریز ہیں. ان میں سب سے پہلے تو ایمان، اس درجے کا، اس نہج کا، اور جو ایلیمنٹس ایمان ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو. پھر اس کے بعد عبادات مختلف درجے کی، کچھ فرض ہیں، کوئی واجب ہے، کوئی مسنون ہے، کوئی نوافل ہیں. عبادات آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بجا لا جائیں. تیسرا درجہ اخلاقیات کا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کو قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. اور آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانا. اور پھر معاملات، انسانی زندگی ہے، فرشتوں کے ماحول میں تو ہم رہ نہیں رہے، یہاں پر انٹریکشن ہوتا ہے انسانوں سے، آپ کے محلے داروں سے، اساتذہ اور ان کے طلباء. گھر کو آپ دیکھیں، والدین اور اولاد، میاں بیوی، باقی ذوی القربہ، معاشرے کے اندر مختلف طبقات کے رہنے والے لوگ، ان سے جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم ہر روز ڈیلنگز کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، وہ معاملات بھی آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں. ان کی مبادیات قرآن میں موجود ہیں. ایمان، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان کی مبادیات قرآن میں موجود ہیں. اور پھر اس اجمال کی تفصیلات آقا علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے اندر موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرنا، اور پھر ایک ہے آقا علیہ السلام کی برکات. اس کی آپ مثال یہ دیکھیں کہ ایک بندہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں کئی مثالیں موجود ہیں. انہوں نے کفر سے توبہ کی، اسلام قبول کیا، ادھر سے اعلان جہاد ہو گیا، وہ جہاد پہ چلے گئے، وہاں جا کے شہادت پائی. زندگی میں لمبی چوڑی نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، حج کرنے، ذکر اذکار کی بھی موقع نہیں ملا. صرف اتنا موقع ملا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ سے صحابیت کی نسبت سے وابستہ ہو گئے. اب علماء، صوفیاء، فقہاء، جتنے بھی اہل علم ہیں، ان کا مجموعی طور پر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک ادنا صحابی کا جو مقام ہے، اگر دور صحابہ کے بعد جتنے تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، بزرگ آئے، ان کی ساری شب بیداریاں، ان کے ذکر اذکار، ان کے روحانی مقامات، ان کا آپ ایک مینار تعمیر کرتے چلے جائیں، جہاں پہ اس کی انتہا ہوگی وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوگی. یہ کیا ہوا؟ صرف اتنی بات کہ آقا علیہ السلام کے رخ اقدس کی ایمان کی حالت میں ایک بار زیارت کر لی. یہ کیا ہے؟ اس کو وہ برکات نبوت مل گئی کہ جو بعد والوں کو وہ نصیب نہیں ہوئی. یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہیں اللہ نے چن لیا. اب اس کے بعد وہی برکات نبوت تا قیام قیامت اب بھی جاری و ساری ہیں. آقا علیہ السلام کہ وہ انوارات اور برکات قیامت تک جاری و ساری رہیں گی. پھر اس کے بعد بھی جن آل اللہ کو اللہ کریم نے یہ نصیب فرمائی، یہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بہت بڑا الیکٹرسٹی کا گریڈ سٹیشن ہے، وہاں سے آگے ٹرانسفارمرز لگتے ہیں، وہاں سے آگے پھر وہ الیکٹرسٹی ان میں سپلائی ہوتی ہے. پھر جہاں جہاں تک وہ چلی جاتی ہے آپ وہاں پر سوئچ آن کرتے ہیں، وہاں پر بلب جلتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر کہیں سے کنیکشن کٹ جائے تو آپ کا بلب نہیں جلتا، آپ کا موبائل چارج نہیں ہوتا.
اسی طرح ایک آپ کا شجرہ نسب ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جتنا بھی معلوم ہوتا ہے شجرہ نسب. ایک شجرہ طریقت ہے جس کو گولڈن چین کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام میں سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیضان ملا ان سے آگی سلسلہ جاری ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیضان ملا پھر ان سے ملنے والوں نے وہ برکات نبوت اپنے قلوب کے اندر سموئی. پھر ان کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو ان کے ساتھ عقیدت محبت کا رشتہ رکھتے ہیں اللہ پاک اس فیضان کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور دنیا کی دولت یا مادی چیز جب تقسیم کی جائے تو کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن روحانیت کا کمال یہ ہے جتنا جتنا تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے اتنے ہی درجات سب کے بڑھتے چلے جاتے ہیں.